بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس پہلے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے خصوصیت کے ساتھ جدید مناہج کے پہلے جو اصل منہج ہے، جو قدیم منہج ہے، جو اصولی منہج ہے، یعنی جسے ہم اہل السنت والجماعت کہتے ہیں، منہج صحابہ کہتے ہیں، منہج اتباع کہتے ہیں، اس سے متعلق ہمارے سامنے ایک دو سوالات ہیں، اور یہ سوالات اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے سوالات صبح و شام ہمارے بہت سارے بھائی کرتے رہتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ نوجوان جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے اور دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہمارے عزیز نوجوانوں سے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں جس سے وہ شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح کے شبہات وہ لے کر کے پھر سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے بیچ میں فلاں مجلس میں شرکت کی تو وہاں اس طرح کے سوالات لوگوں نے کیے، اور یہ اگر کوئی نوجوان خالی الذہن ہو، صاف ستھرا سادہ لوح، بھولا بھالا نوجوان جو بہت زیادہ اس طرح کی ساری باریکیوں کو اور جدید مناہج کو، نئے نئے راستوں کو، سلف کی راہ سے، صحابہ کی راہ سے نکل کر کے جو بہت سارے راستے بن گئے ہیں، ان چیزوں کا جب اسے علم نہ ہو تو ایسے سوالات اسے شبہات پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، بے چین بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ پورے طور پر دین سے برگشتہ ہی ہو جاتا ہے کہ مجھے دینی مجلسوں سے دلچسپی ہی نہیں ہے، کیونکہ فلاں مجلس میں جاؤ تو اس طرح کے شبہات پیدا ہوتے ہیں، فلاں مجلس میں جاؤ تو اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لیں، کیا چھوڑ دیں، کیا کریں، کیا نہ کریں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ حساس مسئلہ ہے، اس اعتبار سے کہ حق کی جو راہ ہے، جو قدیم راستہ ہے، جو سنت کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، اس راستے پر، اس مشن پر، اس اسٹینڈ پر رہنے والے نوجوانوں کو شبہات میں ڈال دیا جائے، وہ الجھن کا شکار ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح منہج والا ایک نوجوان ساتھی اگر شبہات میں پڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارا سرمایہ وہ ضائع ہونے کی راہ پر چلا گیا۔ اصل سرمایہ جو راہ حق پر ہے، جو صحابہ اور سنت کی راہ پر ہے، اور دنیا کے نئے فرقوں، نئے راستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے، اور یہ سب سے زیادہ باعث تشویش مسئلہ ہے، کیونکہ کسی ایسے شخص کو جو مختلف قسم کے انحرافات میں پڑا ہوا ہو، اس پر کوشش کرنا اور اسے راہ حق پر لانا یقیناً بہت بڑا ہدف ہے، لیکن اگر ایک شخص جو اصل راہ پر چلتا ہو وہی شبہات کی نظر ہو جائے، وہی بہک جائے، وہی بھٹک جائے، اور وہی راہ سلف سے، راہ صحابہ سے نفرت کرنا شروع کر دے، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، تو یہ خسارہ حقیقت میں بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ آدمی کا کیپٹل، یعنی آدمی کا رأس المال چلا جائے۔ حقیقی راستہ سنت کا راستہ ہے، حقیقی صراط مستقیم ہے، اس پر رہنے والا اگر ضائع ہوتا ہے تو اسلام کا اصل رأس المال ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے مسائل بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے سامنے جو سوال ہے، اس سوال کا جواب شیخ نے بہت ہی مختصر انداز میں دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے سوالات کے جوابات اس سے پہلے بھی ضمناً صحیح آئے ہیں، اور آگے چونکہ تفصیل سے اس کے جوابات آ رہے ہیں، اس لیے بھی شیخ نے یہاں اختصار سے جواب دیا ہے، اور یہ اختصار بہت ہی واضح اختصار ہے۔
اختصار مخل نہیں ہے کہ اتنا مختصر ہو کہ سمجھ میں نہ آئے یا آدمی کے ذہن و دماغ سے پرے ہو، ایسی بات نہیں ہے، مختصر ہے، اختصار کے ساتھ واضح ہے، شفاف ہے، دو ٹوک ہے، اس میں کوئی پیچیدگی اور الجھن نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا نام اہل سنت و جماعت کیوں ہے؟ اہل سنت کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں، جماعت کیوں کہتے ہیں؟ ان کے نام کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تلقیب یعنی یہ لقب ان کا کیوں بن گیا کہ وہ سنت والے اور جماعت والے کہلائے؟ کیا ہے سنت جس کے والے ہیں وہ؟ کیا ہے جماعت جس کے والے ہیں وہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ اعتراض بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس نام کو جوں کا توں اپنے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے بظاہر کہ نام ہی سے سروکار ہے، نام ہی خوبصورت ہونا چاہیے، یا نام ہی ایسا ہونا چاہیے جو حق ہونے پر دلیل ہو۔ اصولوں میں، عمل میں، سلوک میں اور مشن میں، موقف میں، فکر میں کہاں تک سنت ہے، کہاں تک جماعت ہے، اس کی فکر لوگ نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہاں پر بات یہ چل رہی ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں انہیں یہ نام کیوں دیا گیا، کیوں وہ اہل سنت والجماعت کہلائے؟ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اہل سنت کا نام اہل سنت اس لیے ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، سنت کا ورد نہیں پڑھتے، سنت کا وظیفہ ہی نہیں کرتے، سنت 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 زبان سے سنت 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 کاغذ میں کتابوں میں لکھیں اور سنت پر انسان کی زندگی میں عمل نہ ہو۔ تو ایسی اگر صورتحال کہیں دیکھنے کو ملے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ اہل سنت اور ایسے ہی والجماعت کا نام استعمال کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اہل سنت والجماعت کا فرد نہیں ہے۔ کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کو اہل سنت والجماعت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ نام رکھ لینا نہیں ہے، لقب رکھ لینا نہیں ہے، ٹائٹل بنا لینا نہیں ہے، سر ورق لے آنا نہیں ہے اس نام کا، بلکہ نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا نام اہل سنت والجماعت کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سنت پر عمل کرنا یہ بہت بنیادی مسئلہ، اور اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام اتباع ہے، اقتداء ہے، اہتداء ہے، یہ سارے الفاظ اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ فاتبعوہ فاقتدہ فبہداہ مقتدہ اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر۔ تو یہ سارے الفاظ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے سجا لیں، اسے غلاف بنا لیں، اسے کور اور ٹائٹل بنا کر کے استعمال کریں، یہ عمل کرنے کے لیے ہے، اور جب تک عمل نہیں ہے تب تک وہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ یہ نام اس لیے اہل سنت والجماعت کا پڑا ہے کیونکہ اہل سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں، التزام یعنی اسے لازم پکڑ لیتے ہیں، اس سے چمٹ جاتے ہیں اور اسے اپنے سے چمٹا لیتے ہیں، الگ نہیں ہوتے ہیں۔ سنت کی تلاش، سنت پر عمل، سنت کی جستجو، سنت کو سیکھنا سکھانا، سنت کی جستجو کرنا، سنت کے نشر و اشاعت کرنا، ہر مسئلے میں سنت کی تلاش کرنا، اور صحابہ کرام کیسے سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اس جذبے کی تلاش کر کے اس جذبے سے سنت کو بجا لانا، یہ ان کا کام ہے۔ تو دو الفاظ، عمل کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں۔ عمل کرتے ہیں، عمل کر کے چھوڑ نہیں دیتے ہیں، اسے لازم پکڑ لیتے ہیں، کاربند ہو جاتے ہیں، اسی پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی نہیں ہے، اسی لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لباس کی طرح آج یہ پہنا، کل دوسرا پہنا، پرسوں تیسرا پہنا، ہفتے میں رنگ بدلا، مہینے میں رنگ بدلا، تو ایسی صورت میں اسے اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی لباس نہیں ہے، کوئی حلیہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو بدلتا رہے۔ اگر وہ بدلتا رہے تو یقیناً وہ ٹائٹل ہے، یقیناً وہ ظاہری چیز ہے۔ حقیقت میں جب وہ چیز عمل میں آ جائے اور ہمیشہ اس کی پابندی ہو تو اسے حقیقت میں اس نام کے رکھنے کا اختیار ہے کہ وہ اپنا نام رکھے۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ علامہ مقبل بن ہادی الوادی یمانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے، جو یمن کے چوٹی کے امام اور عالم ہیں اور بہت ساری
علمی کتابوں کے مصنف ہیں اور حدیث اور علم حدیث میں بھی ان کی عظیم الشان خدمات ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا تھا السلفیۃ لیست جبۃ یلبسها الرجل اذا اراد واذا اراد ان یخلعها فخلعها۔ سلفیت کوئی جبہ نہیں ہے، کوئی لباس نہیں ہے، کوئی ہے نا جوڑا نہیں ہے کہ آدمی جب اس کا جی چاہے تو اسے پہن لے اور جب اس کا جی چاہے کہ نکال دے تو اسے نکال کر کے ہینگر کے حوالے کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عمل اور التزام۔ یعنی گویا کہ سلفی سنت، اہل سنت کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سنت ان کی زندگی میں رچی بسی ہوئی چیز ہے، سنت ان کا دستور زندگی ہے، سنت ان کا اصول ہے، سنت ان کا کانسٹیٹیوشن اور نظام ہے، وہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزارتے، اس لیے اہل سنت کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات تو اصول کی ہو گئی، اس کے علاوہ اب جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں یا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کو اگر آپ اچھی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، سرسری طور پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اچھی طرح سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کہاں تک وہ سنت پر اور جماعت پر کاربند ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے یہاں نام سنت کا ہے، نام جماعت کا ہے، لیکن عقیدے کے اندر شرکیات موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ تلاعب ہے، کھلواڑ ہے، اور ہوس، خواہشات، منمانی، فلاں کی، علاں کی، بزرگوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی ہوا کی باتوں کے حوالے ہیں، اور اس سے باہر نہیں نکلتے وہ، لیکن وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے سے بھی باہر نہیں نکالتے۔ تو ایسی صورت میں یہ نام صرف نام ہے، حقیقت میں اس نام کے وہ اہل نہیں ہیں، کیونکہ اہل سنت کا نام اس لیے اہل سنت ہے۔ یہاں سوال پوچھا جا رہا نام کی وجہ کیا ہے، تو نام کی وجہ تو بیان کی جا رہی ہے، لیکن نام کی وجہ کو ہم معکوس انداز میں بھی سمجھیں نا، کہ نام اس لیے ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن تقاضا سمجھے کہ سنت پر عمل کرے، سنت کو لازم ٹھہرا لے، تو ہی اہل سنت والجماعت میں سے وہ اہل سنت میں وہ شامل ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیے قبر پرستوں کو، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ آپ صوفیت کے عقیدہ رکھنے والے سارے فرقوں کو، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، بریلویت کا فرقہ ہو، دیوبندیت ہو، جماعت تبلیغ کے لوگ ہوں، شاذلیت ہو، حذافیت ہو، یا جتنے بھی اور بھی جو فرقے ہیں، یہ سارے کے سارے فرقے تصوف کے، یہ سب کے سب اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہاں ہے سنت؟ اہل سنت بغیر سنت ہیں، اہل الجماعت بغیر جماعت، تو یہ نام ہے، حقیقتوں سے اس کا کوئی تال میل نہیں ہے، کیونکہ جب زندگی میں عقائد کا فساد موجود ہے، کتابوں میں عقائد کا فساد موجود ہے، ایسے ہی سنتوں کے خلاف بدعات ہیں، عقیدے کی بدعات بھی موجود ہیں، عمل اور سلوک کی بدعات بھی موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اہل سنت کا نام لگانے سے کوئی سنت پرست نہیں ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ یاد کریں کہ بعض سلف سے پوچھا گیا تھا من سنی، سنی کون ہے، سنی کون ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سنی اسے کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرے، یہ تو سبھی لوگ کہتے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے کو سنت پرست کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جب خلاف سنت کوئی چیز اس کے سامنے آئے تو اسے وہ خاطر بے نہ لائے۔ سنی کون ہے؟ جو خلاف سنت کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے، فلاں کی رائے، فلاں کا نظریہ، فلاں کی فکر، فلاں کی سوچ، فلاں کا اسٹینڈ، فلاں کا موقف، اس کا عقیدہ، کوئی چیز، کسی بھی چیز، لم یتعصب لشیء منہا، کوئی بھی فکر اس کے سامنے خلاف سنت آئے، سنت کو چھوڑ کے کوئی اور چیز اس کے سامنے پیش کی جائے، لم یتعصب لشیء منہا، تو ان میں سے کسی چیز کا وہ تعصب یعنی میلان نہ کرے، اس کی طرف رجحان نہ کرے، اس کی طرف توجہ نہ دے، اس کا سپورٹ نہ کرے، اس کو خاطر میں ہی نہ لائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سنت پرست ہونے یا سنی ہونے کے لیے یہ دعویٰ نہیں کافی ہے کہ وہ سنت کا نام لیتا ہے، سنت کا وظیفہ پڑھتا ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرتا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ التزام کرے گا سنت کا، تب وہ خلاف سنت چیزوں سے بچے گا۔ بہرحال تو پابندی، اس کے بعد کہتے ہیں اور ان کا نام جماعت اس لیے ہے، جماعت اس لیے ہے، اب اہل سنت ہے اور والجماعت بھی جڑا ہوا ہے، اہل سنت و جماعت، تو یہ جماعت والے، کیا مطلب ہے جماعت؟ یہ نام آخر ان کا کیوں پڑا؟ تو اس کا جواب تو اللہ کے نبی نے دے دیا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وہ جماعت ہے، اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو اس راستے پر ہیں جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آج جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں اسی پر چلنے والا جماعت کہلائے گا، اور وہی جہنم میں جانے سے بچے گا، نجات پائے گا، اسی لیے اس کو ناجیہ کہتے ہیں، نجات یافتہ۔ تو یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آ چکی ہے۔ اب یہ جملہ آپ یاد رکھیں، ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس پر رہنے والے جماعت ہیں۔ اب میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، یہ جملہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، ان کے بعد ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر وغیرہ سارے لوگوں کے ادوار میں، اور پھر قرنن بعد قرنن، نسلن بعد نسلن، آج تک اور قیامت۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد یہ بات پڑھیں جو شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں جماعت کا نام اس لیے ہے، ان کا نام جماعت اس لیے ہے کہ وہ باہم متحد ہیں، باہم متحد ہیں۔ اب اتحاد کا لفظ بھی قابل شرح ہو گیا ہے، اتحاد کا لفظ بھی، اتفاق کا لفظ بھی شرح کا محتاج ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے بھیڑ بھاڑ کو بھی اتحاد اور اجتماعیت کا نام دینا شروع کر دیا ہے۔ الگ عقیدے کا ہے وہ، الگ عقیدے کا ہے وہ، الگ فکر کا ہے وہ، الگ نظریے کا ہے، لیکن سب ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹل کے، اس لیے سب کا اتحاد ہے۔ ایسا لوگوں نے اتحاد کا معنی نکال لیا ہے، اس کو اتحاد نہیں کہتے ہیں۔ کسی فکر میں، کسی نظریے میں، کسی موقف میں، اسٹینڈ میں سب کے سب ایک ہی ہوں تو وہ متحد مانے جاتے ہیں، اب ایک بدعت کی راہ پر ہے، ایک خارجیت کی راہ، ایک بدعت، ایک رافضیت کی راہ پر ہے، ایک عقل پرستی کی راہ پر ہے، ایک انکار سنت کی راہ پر ہے، ایک صحابہ کی توہین کرنے والا ہے، اور ایک فلاں ہے اور ایک فلاں ہے۔ سب ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے تو کیا اتحاد مانا جائے؟ اسے اتحاد نہیں کہا جائے گا، اسے بھیڑ تو کہا جائے گا کہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو گئے، بھیڑ ہو گئی، لیکن سب کی راہیں الگ ہیں، سب کے نظریات الگ ہیں۔ تو اب یہاں پر شیخ جو جملے کہہ رہے ہیں وہ باہم متحد ہیں، باہم متحد ہیں، آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو باہم متحد ہیں اگر یہ کہہ دیا جاتا، آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر یہ نہ کہا جاتا تو بھیڑ بھاڑ بھی اس میں شامل ہو جاتی، لیکن آپس میں متحد ہیں، آپس میں ان کا کوئی اختلاف، وہ باہم متحد ہیں، آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی ہیں سب کے سب ایک ہی عقیدے پر ہیں، سب کا ایک ہی عقیدہ، سب کا ایک ہی اصول، سب کا ایک ہی راستہ سنت کا، سب کا ایک ہی راستہ صحابہ کرام کا، کوئی اس سے باہر نکل کر کے کسی اور طرف نہیں جاتا ہے۔ تو اتحاد کا معنی کیا ہے؟ اتحاد کا معنی یہی ہے کہ سب ایک عقیدے، اصول، فکر، نظریے کے اندر متحد ہوں۔ اور یہ بات اس لیے اصل ہے، بنیاد ہے کہ اگر یہ چیز پائی جائے کہ کئی ایک لوگ ہیں جو اصولوں میں ایک ہی اصول پر قائم ہیں، تو وہ اکٹھا نہ بھی رہیں تو بھی وہ اکٹھا ہیں، اکٹھا نہ بھی رہیں تو بھی اکٹھا ہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہیں گے تب بھی وہ اکٹھا مانے جائیں گے۔ اس لیے اکٹھا ہونا، متحد ہونے کا معنی کیا ہے؟ فکر میں، عقیدے میں، اصول میں، منہج میں، اسٹینڈ میں ایک ہونا، یہ اصل اتحاد ہے۔ یہ اتحاد نہیں کہ الگ الگ نظریے کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو پارلیمنٹ ہو جائے گا، پھر تو اس کو اتحاد تو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی الگ الگ نظریے کا ہے، الگ الگ فکر کی تائید کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک اپنی اپنے دھڑے کے سپورٹ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کے دفاع میں سچ جھوٹ کی بھی فکر کرنے کے لیے وہ پابند نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو اتحاد تو نہیں کہا جا سکتا، اصل یہی ہے اتحاد۔ تو آپ بات سمجھیں کہ جماعت کو جماعت کہتے کیوں ہیں، اسی لیے یہ بات اگر آپ سمجھیں گے تو وہ بات اور زیادہ کھل کر کے سامنے آ جائے گی کہ جماعت ایک ہے، جماعت ایک ہے، ایک سے زیادہ جماعت حقیقت کے معنی میں نہیں ہے۔ حقیقت میں جماعت ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب جو جماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ان کی اپنی نجی اصطلاح ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف امت کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں جماعت ایک ہے، اور یہ بات بار بار آتی ہے کہ جماعت ایک ہے، بہت ساری جماعتیں نہیں ہیں، اور صراط مستقیم ایک ہے، 10 صراط مستقیم نہیں ہے۔
تو یہ بات یاد رہے. یہاں پر کیا کہا؟ وہ باہم متحد ہیں، آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا حدیث میں؟ اپنے اختلاف کا لفظ یاد کرو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو میرے پاس زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. جو میرے پاس زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اب وہ جو اختلاف دیکھے گا اس کا حل اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری سنت کو پکڑنا ہے، میرے صحابہ کی سنت کو پکڑنا ہے. دیکھا آپ نے؟ اس لیے اختلاف اور دونوں صحابہ کی، اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی سنت، دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی. کیسے وہ جماعت ہو سکتے ہیں؟ کیسے وہ جماعت ہو سکتے ہیں جب سنت کے راستے پر نہ رہے؟ سنت کے راستے پر آنے سے تو اختلاف ختم ہوتا ہے، جماعت بنتی ہے، ایک ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن ایک نہیں ہے تو سنت پر کیسے ہیں، جماعت پر کیسے؟ تو کیا فرمایا؟ کہا کیونکہ ان کا منہج ایک ہے. یہ ہے اصل بات. کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا منہج ہے. وہ جماعت کیوں ہے؟ جماعت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جمع ہو گئے ہیں. جماعت اس لیے ہے کہ وہ ایک ہی منہج پر اکٹھا ہیں. سب ایک ہی منہج پر اکٹھا ہیں، اس لیے جماعت. جمع ہو گئے ہیں کسی بھی جگہ اس لیے جماعت ہے نہیں. سب کے سب ایک ہی راستے پر جمع ہیں، ایک ہی نقطے پر جمع ہیں، اس لیے سب کے سب جماعت ہے. وہ ہے کتاب و سنت. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ کتاب و سنت. وہ منہج کون سا ہے؟ کتاب کا اور سنت کا منہج ہے. وہ حق پر متحد ہیں. وہ حق پر متحد ہیں لاجتماعہم علی الحق، اس لیے کہ وہ حق پر اکٹھا ہیں. تو اکٹھا ہے اس لیے جماعت نہیں ہے، بلکہ حق پر اکٹھا ہے اس لیے جماعت ہے. یہ بات بہت بنیادی طور پر اس روایت میں جو حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے بات کہی تھی، سے بات کہی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیا؟ الجماعت ما وافق الحق. جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت کرے. حق کی موافقت کرنا جماعت ہے. حق کے موافق نہیں ہے تو جماعت نہیں ہے. تعداد کتنی بھی زیادہ ہو لیکن وہ جماعت نہیں ہے. جماعت وہ جو حق کے موافق. تو کیا کہا؟ وہ حق پر متحد ہیں. وہ حق پر متحد ہیں اور ایک امام پر اکٹھا ہیں. ایک امام پر اکٹھا ہیں یعنی اب وہ جو حق والے ہیں، جماعت یعنی سارے مسلمان ایک ہی منہج پر اکٹھا ہیں اور ان کا ایک امام ہے، ان کا ایک امیر ہے، ان کا ایک خلیفہ ہے، ان کا ایک ولی امر ہے، بادشاہ، جو بھی آپ کہہ لیں، اس پر بھی متحد ہیں. وہ یعنی اس کے خلاف نہیں جاتے، بغاوت نہیں کرتے، کیونکہ وہی سنت، وہی صحابہ، وہی سلف، اسی راستے پر وہ ملک کو اور ساری عوام کو، ساری رعایا کو لے کر کے چل رہا ہے، اس لیے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے. تو اب یہ بات بار بار ہوئی ہے، یہاں بھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور جو مجلسیں ہیں اس میں بھی بات ہوئی ہے کہ اصل میں جماعت دو معنی میں ہے. ایک تو یہ کہ بھائی یعنی سب حق پر اکٹھا ہوں، حق پر رہیں، چاہے ان کا کوئی ملک اور حکومت ان کی نہ ہو، کوئی ان کا ایک سیٹ اپ نہ ہو، ہے نا، تو بھی جماعت ہے وہ، کیونکہ حق پر جمع ہے. اکیلے اکیلے ہیں، کم زیادہ ہیں، پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ حق پر ہونے کی وجہ سے وہ جماعت ہے. اور دوسرا معنی جماعت کا کیا ہے کہ ایک ملک ہو اور سب ایک عقیدے پر چلنے والے ہوں، ایک منہج پر رہنے والے ہوں اور ان کا ایک امام ہو، امیر المومنین ہو، جس کو وہ اپنا حاکم سمجھتے ہوں اور اس کے ذریعے سے اپنی ساری مصلحتوں کو انجام دیتے ہوں. یہ ہے. تو اسی حساب سے شیخ نے کیا کہا؟ اور ایک امام پر اکٹھا ہیں. اب سعودی عرب کا معاملہ تو ایسے ہی ہے. ان کا کانسٹیٹیوشن کوئی انسان کا وضع کردہ نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، علی منہج سلف الصالح، سلف صالح کے، صالحین کے منہج کے مطابق. یہ ان کا ہے. اب ان کے یہاں ہونے والی غلطیاں، گناہ کے کام، جرائم، چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ قرآن نہیں مانتے، سنت نہیں مانتے، سلف کے راستے پر نہیں چلتے. یہ ان کا اپنا اصول اور دستور ہے. بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، کوئی سماج، کوئی معاشرہ گناہوں سے خالی نہیں ہے. کوئی سماج، کوئی معاشرہ چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک نہیں ہے، اس لیے وہ معاشرہ بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے. لیکن دنیا کے دیگر معاشروں کے مقابلے میں اگر اس کا جائزہ لیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو دنیا کے سب سے اچھے معاشروں میں سے ایک معاشرہ ہے. اس لیے ہمیں ایسے سمجھنا ہے. کیا مدینے کے معاشرے میں بحیثیت بشر اور انسان غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟
ज़िनाकारी के वाक़यात हुए कि नहीं हुए, चोरी के वाक़यात हुए कि नहीं, शराब के वाक़यात हुए कि नहीं, और झूठ के वाक़यात, गीबत के वाक़यात पेश आए कि नहीं पेश आए, आपस में कभी तनाव हो गया कि नहीं हो गया, कभी कोई झगड़ा अंदेशा हो, झगड़ा या मिसाल के तौर पर कोई तकरार, किसी तरह की खुसूमत हो गई, तनाज़ा हो गया या नहीं हो गया। इस तरह के मसाइल किसी भी इंसानी समाज का हिस्सा होते हैं। इससे ये लाजिम नहीं आता कि उनका मनहज बराबर नहीं है, तो वो मनहज कुरान सुन्नत और सहाबा के रास्ते पर है, लेकिन बहैसियत बशर इंसान उनसे भी गलतियां होंगी, वो भी गलती करेंगे, गुनाह करेंगे, सगीरा करेंगे, कबीरा करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। उससे वो पारसा नहीं है, वो फरिश्ते नहीं है, वो इंसान हैं। और कभी उन्होंने दावा भी नहीं किया कि हम गुनाह नहीं करते, हम तो पाक हैं, या हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। ये तो लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि वो अपने आप को कुरान और सुन्नत और सलफ़ के रास्ते पर कहते हैं, तो गुनाह क्यों करते हैं? उनके यहाँ फ़िल्म क्यों है, उनके यहाँ गाना क्यों है, उनके यहाँ शराब क्यों है, उनके यहाँ मिसाल के तौर पर बेपर्दगी क्यों है? वो इसलिए कि वो इंसान है, इसलिए कि वो इंसान है। लेकिन आपकी तरह, हमारी तरह, फला की तरह जो दुनिया के अंदर बहुत सारे फ़िरक़े और बहुत सारे बातिल मनाहिज, नए नए रास्ते निकले हुए हैं, उन तमाम रास्तों से अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आप को महफूज किए हुए हैं। उनके सामने अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत और सहाबे किराम का मिशन है। न कोई खारजी है, न कोई राफजी है, न कोई इख्वानी है, न कोई तबलीगी है, न कोई सूफ़ी है, न कोई अक़लानी है, न कोई मुनकर सुन्नत है, न कोई तौहीन सहाबा करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मसाइल वहाँ पैदा हो रहे हैं, ये बाहर से जो अफ़कार और नज़रियात फैलाए गए अंदर जा कर के या मीडिया के ज़रिए से, ये उसका नतीजा है। इसीलिए किसी फ़िरक़े को किसी नाम से वहाँ पर हरगिज़ परमिशन और इजाज़त नहीं होती, इसलिए कि वो जमात है पहले से, तो कुछ और इजाज़त देने का मतलब फ़िरक़ा पैदा करना है, किसी और चीज़ की इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। और वो मौज़ूआत आगे आ रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जब अमीरुल मोमिनीन क्या कहते हैं, ममदूह बिन अब्दुल अज़ीज़ जिनकी अभी वफ़ात भी हुई है कुछ दिनों पहले, जिनको ज़ाहिदु आली सऊद कहा जाता था। ज़ाहिदु आली सऊद के ज़ाहिद यानी दुनिया से बेरग़बती करने वाली शख्सियत, हद दर्जा अल्लाह वाली और नेक और तहज्जुद गुज़ार और ज़ुहद और वरा वाली शख्सियत अभी कुछ दिनों पहले वफ़ात हुई, और पूरा आले सऊद बल्कि पूरा मुल्क तकरीबन रो पड़ा उनकी वफ़ात की ख़बर सुन करके। और जिसने भी उनको जाना, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी तालीफ़ात हैं और बड़ी खिदमात हैं उनकी। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि उनका भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सब बयान आएगा कि हसन अल बन्ना के बारे में, कि किस तरह से हसन बन्ना ने सऊदी अरब के अंदर घुसपैठ करने के लिए कोशिश की थी, और मलिक अब्दुल अज़ीज़ के बेटे गालिबन शाह सऊद से उन्होंने कहा था कि हमें इस मुल्क के अंदर अल इख्वानुल मुस्लिमून की एक फ़रा और ब्रांच खोलने की परमिशन दी जाए। और उस वक्त के हाकिम ने बड़ी सराहत के साथ कह दिया था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई भाई भी हैं, किसी अल इख्वानुल मुस्लिमून नामी पार्टी की ब्रांच की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा था कि आदमी इस इज्तिमाइयत को, इस इत्तिहाद और इत्तिफाक को पारा पारा करना चाहता है, फितना और फसाद पैदा करना चाहता है, इसलिए इस मजलिस से उसको अभी निकालो। तो पूरा वाक़या आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे के किसी हल्के में, किसी सेशन में। तो खुलासा ये है, बात लंबी ना हो जाए, कि वो हक़ पर मुत्तहिद हैं। किस पर मुत्तहिद हैं? वो हक़ पर है। तो जमात कहने से नहीं काम चलेगा कि हर आदमी जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल करे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा भी चाहे वो करे, कहे, बोले, दावत का और सेटअप बनाए। इस तरह से जमात नहीं होती। जमात के अंदर ख़ास बात क्या है? हक़ पर डटे रहने का नाम जमात है। और हक़ कहाँ है? अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, और फिर जो उनकी पैरवी करें वो। तो ये असल है, यही हक़ है। इसलिए नहीं कि मैं कहता हूँ, फ़लाँ कहता है, फ़लाँ कहता है, फ़लाँ कहता है, नहीं। हक़ इसलिए है यही कुरान सुन्नत और सहाबा का रास्ता, इसलिए कि इसी पर कुरान करीम की मोहर लगी है और इसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई है। इसलिए यही हक़ है। मेरे कहने से कोई हक़ नहीं हो जाएगा और किसी के कहने से कोई हक़ और बातिल नहीं बन जाएगा। हक़ वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में, नबी ने अपनी सुन्नत में हक़ कहा है। खैर, तो वो हक़ पर मुत्तहिद है और एक इमाम पर इकट्ठा है।
चुनांचे उमूमी तौर पर उनके सारे काम ही इज्तिमाइयत, बाहमी ताउन और आपसी मोहब्बत व उल्फत पर मबनी है। जब अक़ीदा एक है, सुन्नत एक है, सहाबा का रास्ता एक है, सब एक ही रास्ते पर चलते हैं, तो वो दुनिया में किसी भी गोशे में रहते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बड़ी उल्फत और मोहब्बत के साथ जुड़ते हैं और मिलते हैं। वरना आदमी ज़ाहिरी तौर पर तो साथ में बैठा हुआ है, लेकिन फ़िक्र अलग है, नज़रिया अलग है, तो दिलों में कोई उल्फत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। वरना अहलुस सुन्नत वल जमात का मसला क्या है, पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं वो करीब हों, दूर हों और किसी भी खित्ते में हों, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक हैं। वो मशरिक़ से मगरिब का सफ़र करते हैं और किसी साहिब सुन्नत और जमात से मिलते हैं तो उनका दिल वैसे ही भर आता है जैसे वो अपने घर में अपने पास किसी सुन्नत और जमात वाले को पाकर के खुश होते हैं। ये अहलुस सुन्नत वल जमात की इज्तिमाइयत की सबसे पहली बुनियाद है। खैर, ये तो हो गई बात सवाल नंबर 109 और उसके जवाब से मुताल्लिक। हमारे सामने एक अगला सवाल जो है इसी के साथ में इसे भी हम शामिल कर लेते हैं। सवाल नंबर 10, इस सवाल के साथ ही ये मसला, इस सवाल में पूछा गया था कि वजह तस्मिया क्या है, अहलुस सुन्नत वल जमात को अहलुस सुन्नत वल जमात कहते क्यों हैं। और इस सवाल में पूछा जा रहा है कि ये दीगर फ़िरक़ों की तरह एक फ़िरक़ा है। जैसे बहुत सारे फ़िरक़े हैं, बहुत सारे फ़िरक़े हैं, ऐसे ये भी एक फ़िरक़ा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो शेख सालेह फौज़ान से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 110 में, और ये हमारे सामने किताब में 485 नंबर सफ़े पर है। कुछ लोगों का गुमान है कि सलफ़ियत भी मैदान दावत में काम करने वाली जमातों में से एक जमात है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये भी एक फ़िरक़ा, ये भी एक काम कर रहा, ये भी अपना काम कर रहा है। सारे लोग जैसे वैसे ये भी हैं। इसका हुक्म भी वही है जो बकिया जमातों का है। इसका हुक्म भी वही है जो बकिया जमातों का है। इस गुमान पर आप क्या तबसरा फरमाएंगे। एक सवाल हर सूरत में बाकी बचता है। ये बात अगर किसी ने कही है और अगर थोड़ी देर के लिए इसको मान ली जाए, सच्चाई के खिलाफ है ये बात और उसकी तफसीलात आगे आ रही हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बात ऐसे ही है जैसा कि कहने वाले ने कहा है कि जैसे बहुत सारे फ़िरक़े हैं, ऐसे एक फ़िरक़ा सलफ़ियों का भी एक फ़िरक़ा है। सारे फ़िरक़े अपने अपने दावत के काम कर रहे हैं, ऐसे सलफ़ी हजरात भी अपनी दावत का काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर कोई मानता है कि भाई सलफ़ियत भी एक फ़िरक़ा है, तो एक सवाल बाकी बचता है, वो जमात कहाँ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक जमात हमेशा हक़ पर कायम रहेगी। उसको तो फाइंड आउट करो कि भाई वो फला है। सलफ़ियत भी एक फ़िरक़ा है आपके कहने के मुताबिक, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो आप वो जमात तो लाइए, वो जमात तो लाइए जिसके बारे में ला तज़ाल अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो ला तज़ाल है वो जमात, हमेशा रहेगी वो। ला तज़ालु ताइफ़ा मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, हक़ पर रहेगी और हक़ पर गालिब रहेगी, और ऐसे रहेगी कि सब उससे नफरत करेंगे, दुश्मनियाँ करेंगे, उसको बाइकाट करेंगे, उसके खिलाफ प्रोपेगंडे करेंगे, उसे बेसहारा छोड़ देंगे, किनारा कशी अख्तियार कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो दावत, वो मिशन, वो तबका हर सूरत में अपना काम करता रहेगा। आजमाइशों से गुजरेगा, परेशानियों से गुजरेगा, मुश्किलात से गुजरेगा, लेकिन कोई उसको ख़त्म कर दे, मिटा दे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो ला तज़ाल होगा, हमेशा वो तबका कायम रहेगा। तो वो कहाँ है, उसको तो लाओ। ये सवाल बाकी रहेगा कि नहीं बाकी रहेगा। अगर कोई कह दे कि दुनिया में कोई भी जमात हक पर नहीं है, फिर तो इस हदीस का भी मुनकिर हो जाएगा वो, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते कि एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। तो वो जमात तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस में जिस जमात का तज़किरा किया जा रहा है और हमेशा रहने की बात कही गई है, उस जमात को तलाश करने और ढूंढने का सवाल तो बाकी रहेगा। अगर कोई ये कहता है कि सलफ़ी मनहज भी ऐसे ही दीगर फ़िरक़ों की तरह एक फ़िरक़ा है जैसे और फ़िरक़े हैं, तो फिर एक सवाल ये बाकी रहेगा, उससे पूछा जाना चाहिए। खैर, अब यहाँ पर सवाल में ये पूछा गया है कि जमातों में से दीगर
میدان دعوت پہ کام کرنے والی دیگر جماعتوں کی طرح ایک جماعت ہے، اس کا بھی حکم وہی ہے، یعنی وہ بھی ایک کیا ہے، وہ بھی ایک فرقہ ہے اور وہ بھی غیر معتبر ہے، وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کسی شخصیت کے پیچھے، کسی فکر کے، کسی نظریے کے ہے نا پھیلانے پر لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں پر، ایسے گمان پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ اب جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں سلفی جماعت ہی وہ جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، سلفی جماعت ہی وہ جماعت ہے حق پر قائم ہے۔ اور یہ بات جب ہو رہی ہے، ابھی اس وقت ہو رہی ہے، اس کے پہلے ہوئی ہے، آگے بھی ہوگی، ایک بات یاد رہے کہ سلفیت کو کوئی بھی اس طرح سے، سلفی حضرات بھی، سلفی نوجوان بھی، سلفی علماء طلبہ بھی، سلفی عوام بھی، جوان بھی، بچے بھی، عورتیں مرد بھی، کوئی بھی سلفی کو، سلفیت کو، سلفی جماعت کو ایک محدود فرقے اور ٹکڑے کی طرح سے کبھی نہ سمجھیں۔ اگر ایسا سمجھیں گے تو وہ بھی ایک فرقہ بن جائے گا۔ سلفیت ایک مشن ہے، مشن، قرآن، سنت اور نبی کے صحابہ کرام کا جو راستہ تھا اس کی طرف ساری دنیا کو بلانا ہے، نہ یہ کہ ایک دھڑا اور ایک فرقہ ہے۔ اب کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھر آپ لوگ بھی تو فلاں فلاں سن میں 1906 میں یا 1905 میں آپ لوگوں نے جمعیت اہل حدیث کے نام سے رجسٹریشن کرایا ہے تو آپ بھی تو ایک فرقہ ہیں۔ تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تو ملک اور وطن کے اندر رہنے میں ہر آدمی کے لیے ایک ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے آئین کی پاسداری کرے۔ کوئی ایکٹیویٹی ہے، کوئی سرگرمی ہے، مثال کے طور پر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ملک کے آئین کے مطابق رجسٹریشن ہونا چاہیے، اس کا سرکاری کاغذات میں اندراج ہونا چاہیے، وہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کیا پھیلائے گا، کیا ایکٹیویٹی سرگرمیاں رکھے گا، اس کی وضاحت حکومت کے پاس ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ 1906 میں ہے، ورنہ بحیثیت مشن، بحیثیت راہ، بحیثیت قرآن و سنت اور اس کی تشریح و تفسیر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے چھوڑا تھا اور صحابہ کرام اس پر رہے، اس کو آگے بڑھایا، اس اعتبار سے اس کی عمر آپ ہم طے نہیں کر سکتے۔ یہ اسی وقت سے ہے جب سے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر کے جبریل امین اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر کے آئے تھے۔ اس کو 100 سال، 200 سال، 400 سال اور اس سے کم بیش میں محدود کرنے کی کوشش نہ کوئی کرے، نہ آپ ایسا سمجھیں کہ بہت ساری جماعتیں، بہت سارے فرقے ہیں تو ہماری یہ جماعت ہے، ہمیں اپنی فرقے کی حفاظت کرنی ہے۔ نہیں، ہم اس اصل مشن کی دعوت دینے والے ہیں جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کا مشن تھا۔ تو اب لوگ فرقہ سمجھیں لیکن ہمیں کبھی بھی ایسے محدودیت کے ساتھ، ہے نا، محدودیت کے ساتھ، ایک فرقہ وارانہ ذہنیت کے ساتھ ہرگز کبھی بھی سلفیت کو، اہل حدیثیت کو، یا مثال کے طور پر طائفہ ناجیہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ کو ہرگز نہیں رکھنا ہے، نہیں سمجھنا ہے، اور نہ اس قسم کی کوئی سوچ کبھی قریب آنے دینا ہے۔ ایسا کوئی کرتا ہے تو بھی وہ حزبیت ہو جائے گی، پھر تو پارٹی بندی ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری پارٹی نہیں ہے بلکہ وہ مشن ہے جس کی طرف سب کو جانا چاہیے، جس پر سب کو چلنا چاہیے۔ ہم چل رہے ہیں، آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں۔ آپ نے نیا طریقہ کہاں سے بنا لیا اور اپنا نام فلاں رکھ لیا، آپ بھی اس راستے پر چلیے۔ دیکھیے آپ کا نام تو یہ ہے لیکن آپ کا کام ایسے نہیں جیسے نبی کے صحابہ کا کام تھا۔ آپ نے خارجیت کا راستہ پکڑا، کہاں ہے صحابہ کے یہاں خارجیت؟ آپ نے رافضیت کا راستہ پکڑا، کہاں ہے صحابہ کے یہاں رافضیت؟ کیا صحابہ نے سمجھا تھا کہ سارے دین کی اساس، ساری دین کا محور اور اس کا قطب آل بیت رسول ہے؟ کس نے سمجھا؟ نہ قرآن نے، نہ سنت نے، صحابہ نے۔ آپ نے کہاں سے نکالا؟ یہ ہے اصل میں سلفیت کی اساس، کہ وہ محدودیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ اصل ہے۔ وہاں سے لوگ فرقہ بن کر کے نکل گئے، اپنی مرضی کے مطابق کرنے لگے، ہمیں ان کو لوٹانا ہے کہ اسی اصل راستے کی طرف چلو، وہ ہے سلفیت۔ تو بہرحال سلفی جماعت ہی وہ جماعت ہے جو حق پر قائم ہے۔ اب ہم سلفی کہتے ہیں یعنی اسی راستے پر چلتے ہیں، اسی راستے کی تلاش کرتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم سلفی ہیں۔ اور ہم سب سے چاہتے ہیں کہ سب اسی راستے پر چلیں، نیا نظریہ، نئی رائے، نیا فکر، نئی فکر اور نیا موقف قائم کر کے اس کی دعوت نہ دیں لوگوں کو، بلکہ اسی راہ پر چلیں۔ تو وہ جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، اس سے وابستہ ہونا، اس کے ساتھ کام کرنا، اس سے نسبت رکھنا واجب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فرقہ نہیں ہے
تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے ہو گئے، اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، آپ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ فرقہ نہیں؟ فرقہ تو ہے۔ تو یہ لفظی بحث ہے، لفظی جنگ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس اعتبار سے تو آپ کے سامنے ٹکڑا ہے، لیکن اصل کیوں نہیں آپ دیکھتے کہ وہ اصل ہے، وہ اصل ہے۔ لوگ نکلے تو وہ اکیلا باقی بچا، لوگ نکل گئے تو وہ اکیلا باقی بچ گیا، تو اکیلا نظر آنے لگا تو فرقہ بھی نظر آنے لگا، ورنہ آپ دیکھیں کہ وہ اصل راستہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا نا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو کیا جس پر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں وہ فرقہ ہے؟ جیسے آج فرقے بنے ہوئے ہیں، فلاں شخصیت کے پیچھے، فلاں نام کے پیچھے، فلاں صدر کے پیچھے، فلاں پیر کے پیچھے، فلاں باس کے پیچھے، فلاں امام کے پیچھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اصل راستہ ہے۔ خیر، اس سے وابستہ ہونا، اس کے ساتھ کام کرنا، نسبت رکھنا واجب ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے بارے میں واجب یہ ہے کہ انہیں دعوتی جماعتوں میں شامل نہ کیا جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ حق گوئی کی جسارت ہے، حق گوئی کی جرت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے تو ہم کہہ کیا سکتے ہیں، کر کیا سکتے ہیں۔ دیگر جماعتوں کے بارے میں واجب یہ ہے کہ انہیں دعوتی جماعتوں میں شامل نہ مانا جائے، کیونکہ وہ مخالف جماعتیں ہیں، الا یہ کہ سلفی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ شیخ صالح فوزان گنجینہ خزانہ علم اور منہج کا سمجھ رہے ہیں، وہ یہ جملے کتنی گہرائی سے کہہ رہے ہیں کہ دیگر جو ہیں وہ اصل میں بعد میں نکلے ہوئے ہیں، انہیں دعوتی جماعتوں میں شامل نہیں مانا جانا چاہیے۔ گویا کہ سوال ہی غلط ہے، گویا کہ سوال کرنے والا جو کہہ رہا ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں ان کی سوچ ہی غلط ہے، ان کا سوال ہی غلط ہے۔ یعنی یہ سوال کرنا کہ دیگر فرقوں کی طرح سلفیت بھی ایک فرقہ ہے، یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ جو دیگر جماعتیں ہیں صحیح معنوں میں ان کو جماعت مانا ہی نہیں جانا چاہیے، وہ الگ ہوئے کیوں، انہیں اسی راستے پہ رہنا چاہیے۔ تو جب تک وہ سلفیت کے راستے میں سلفیت کے ساتھ شامل نہ ہو جائے تب تک انہیں دعوتی جماعت کی فہرست میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، لیکن اگر بدستور، دیکھیے، لیکن اگر بدستور سلفیت کے مخالف رہیں، بدستور یعنی مسلسل اگر سلفیت کی راہ کے مخالف رہیں تو ہم ان کی پیروی نہ کریں، ظاہر ہے کہ اہل سنت اور سلف صالحین کے طریقے کے مخالف فرقے کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سلف صالحین کا جو راستہ ہے اس راستے کی پیروی کرنی ہے۔ اب جو اس کے مخالف راستے پر چل رہا ہے اس کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سب کو کیا کہا گیا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرے احسان کے ساتھ۔ احسان ایک تو اخلاص اور دوسرے سچی پیروی کریں، سچی صحیح معنوں میں پیروی کریں۔ تو کیا کہا؟ اور سلفیت کہ ہم پیروی سلفیت اور سلف صالحین کے طریقے کے مخالف فرقے کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو سلفیت کا مخالف ہے وہ منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ سلفیت کا مخالف منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی جو بات چل رہی تھی کہ سلفیت کو محدودیت اور فرقہ وارانہ ذہنیت کے ساتھ نہیں سمجھنا، یہ غلط ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو۔ یہاں شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ تو اگر کوئی کسی فرقے کا فرد ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے تو وہ غلط ہے۔ ہم خود کسی فرقے میں نہیں ہیں، جیسے دنیا کے فرقے ویسے ہمارا فرقہ نہیں کہ ہم نے کوئی نیا بنا لیا ہے، ہم اس راستے پر ہیں جو راستہ اللہ کے نبی کا صحابہ کا راستہ ہے۔ تو وہ منہج رسول کا مخالف ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طور طریقے کا مخالف ہے۔ تو مخالف کس کا ہے؟ یہ سارے فرقے جو ہیں کس کے مخالف ہیں؟ وہ آپ کی فرقے کے مخالف ہیں؟ نہیں، آپ کی پارٹی جو سلفیت والی پارٹی اس کے خلاف ہے؟ وہ نہیں، وہ سلف کی راہ کے مخالف ہیں، وہ نبی کے رسول کے نبی کی راہ کے اور رسول کے منہج کے مخالف ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے، اگر ہم نے سمجھا کہ ہماری پارٹی کے خلاف ہیں تو ہم خود ایک پارٹی بن جائیں گے اور ہم پارٹی
نہیں ہے. ہم مشن کی حفاظت کرتے ہیں, مشن پر چلتے ہیں اور مشن پر چلانا چاہتے ہیں, یہ کام ہے. لہذا سلفی جماعت اسلامی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے. یہ جملہ جو سوال میں کہا گیا تھا, لہذا یہ جملہ کیا سلفی جماعت اسلامی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے, یہ کہنے والے کی بات غلط ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایسا ہے ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم بعد میں ہے ہی نہیں بھائی, ہم تو اصل ہیں, آغاز ہیں, شروعات ہیں. بعد میں بگاڑ آیا, فساد آیا, اور وہ بڑھتے بڑھتے کتنے ہوں گے؟ 72 ہو جائیں گے, جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو یہ بات بہت واضح رہے کہ یہ جملہ سلفی جماعت اسلامی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے. اور ہم نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ بعض برادروں نے, بعض متعالمین نے بھی یہ فتنہ پھیلایا تھا کہ کوئی حق پر نہیں ہے. تو پھر اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا تزال طائفہ, وہ کہاں ہے؟ وہ فرقہ کہاں ہے؟ وہ طائفہ کہاں ہے؟ وہ جماعت کہاں ہے جو حق پر قائم ہے؟ تو یہاں پر یہ بات بھی ایسا کہنے والے کی بات غلط ہے, کیونکہ سلفی جماعت ہی وہ واحد جماعت ہے جس کی پیروی کرنا, اس کے منہج پر چلنا, اس سے جڑنا, وابستہ ہونا اور اس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے. اس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے, اس لیے کہ وہی اصل جماعت ہے, وہی اصل ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ کے نبی نے ٹکڑوں کے اعتبار سے تو فرقہ کہا اسے, لیکن وہ اصل ہے, وہ اصل ہے. اس میں سے لوگ نکلے 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 نکلے, اتنے سارے نکل گئے کہ وہ بھی ایک اکیلا باقی بچا, اس لیے وہ فرقہ دکھائی دیا, ورنہ اصل وہی ہے. تو اس سے وابستہ ہونا اور اس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے, اس لیے کہ وہی اصل جماعت ہے. اس لیے اس کے لیے کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جو بھی جماعت ہے وہ اصطلاحی جماعت ہے, شرعی جماعت نہیں ہے بلکہ اصطلاحی جماعت. یعنی کوئی آدمی کچھ بنائے اور اس کو جماعت کا نام دے دے. میں کچھ بناؤں, جماعت کا نام دے دوں, آپ کچھ بنائے, جماعت. یہ تو اصطلاحی ہے. میں نے اپنے لیے اس کو وضع کر لیا, بنا لیا, آپ نے اپنے لیے وضع کر لیا, بنا لیا, فلاں نے اپنے لیے وضع کر لیا, بنا لیا. تو یہ اصطلاحی جماعت ہے. لیکن شرعی جماعت کیا ہے؟ شرعی جماعت وہی ہے جس پر سب کو قائم رہنا چاہیے. کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اصطلاحی جماعت ہے جو اپنا اصطلاحی منہج و طریقہ وضع کرتی ہے, یعنی بناتی ہے. آپ دیکھ لیجئے جتنے فرقے آپ کو ملیں گے, ان تمام فرقوں کے اپنے کچھ خاص اہداف ہوں گے, مقاصد ہوں گے. وہ مقاصد خاص انداز کے ہوں گے, ہے نا. جو مقاصد شریعت کے عمومی مقاصد ہیں, قرآن کے مقاصد ہیں, سنت کے مقاصد ہیں, صحابہ کرام کی راہ کے مقاصد ہیں, وہ مقاصد عام ہیں, وہ سلفیت کے مقاصد ہیں. ساری دنیا کو توحید کی دعوت دینا, شرک سے آزاد کرنا. ساری دنیا کو سنت کی دعوت دینا, بدعات سے, خرافات سے آزاد کرنا. ساری دنیا کو فرقہ واریت سے آزاد کرنا, اسی راستے پر چلنے کی تلقین کرنا جس پر نبی کے صحابہ چلتے رہے. اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کرنا, تزکیہ پیدا کرنا, ہے کہ نہیں. دنیا کے اندر فتنے فسادات جو بھی رونما ہوتے ہیں اسے قرآن, سنت اور صحابہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں ختم کرنا, یہ سلفیت کا مشن ہے. لیکن دوسرے فرقوں کو آپ دیکھیں تو ان کے ہاں خاص انداز کی باتیں آپ کو ملیں گی. الاخوان المسلمون نامی فرقہ حسن البنا والا, ان کے یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ سارے الاخوان المسلمون کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مؤسس جماعت کے مشن کے باہر نہ نکلے. مؤسس جماعت, فاؤنڈر جو ہے نا, ان کو الامام الحسن البنا شہید کہتے ہیں. وہ ان کے مشن سے باہر نہیں نکلنا ہے. تو کیوں بھائی وہ نہیں نکلنا ہے ان کے مشن سے؟ کیا ہے وہ آخر؟ نبی ہیں, رسول ہیں, کون ہے وہ آخر کہ ان کے مشن سے باہر نہیں نکلنا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ فرقہ وارانہ بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ ایک شخصیت سے نہیں نکلنا ہے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو یہ بات ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی نہیں کہتے ہیں, عمر بن خطاب کے بارے میں بھی نہیں کہتے, عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی یہ جملے استعمال کرنے سے گھبرا جاتے ہیں. ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے کہیں کہ فلاں کے مشن سے باہر نہیں نکلنا ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کسی کا حوالہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد صحابہ کرام کا نام آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کیسے. لیکن ان کا مشن نبی کو چھوڑ کر کے ہمیں جملہ بھی نہیں لا سکتے اپنی زبان پر، جبکہ نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کی سنتوں کے گرویدہ تھے، اس کے خوگر تھے. لیکن پھر بھی اصول یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم کہیں نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے کسی شخصیت پرستی کی دعوت دیں. اس بات کی ہرگز گنجائش نہ ہے، اور نہ ہم اس طرح کی کوئی بات کبھی اپنی زبان پر لا سکتے ہیں، قلم سے لکھ سکتے ہیں. اچھا، لہٰذا مسلمان کے لیے سلفی جماعت کے علاوہ جماعتوں میں شامل ہونا جائز نہیں. مسلمان سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ شیخ صالح فوزان حفظ اللہ سے سوال ہو رہا ہے، وہاں بیٹھ کر کیا جواب دے رہے؟ کسی کے لیے سلفی جماعت کے علاوہ دیگر جماعتوں میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شامل ہونا جائز نہیں ہے. اب پورا ملک جب سلفیت کے مشن پر چل رہا ہے تو انہی کو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان، یعنی آپ کے لیے بھی اور پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو وہ بھی شامل ہے اس کے اندر. سلفی جماعت کے علاوہ کسی جماعت میں شامل ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل دین ہے میرے بھائی. اس جماعت کی نسبت، سلفیت اہل حدیثیت کی نسبت کسی شخص کی طرف، کسی شخصیت کی طرف ہے ہی نہیں سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا، کیونکہ وہ مخالف ہیں کسی جماعت میں شامل نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ وہ مخالف ہیں. کس کے مخالف ہیں؟ اصل راستے کے خلاف ہیں، اصل راستے کے مخالف ہیں. اور کیا کوئی انسان مخالفین میں شامل ہونا پسند کرے گا؟ کیا کوئی مسلمان، کیا کوئی انسان مخالفین میں شامل ہونا پسند کرے گا؟ بھئی سارے راستے مخالفین کے راستے ہیں سلفیت کی راہ کے علاوہ، تو کیسے کوئی بھی انسان مخالفین کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. مشہور روایت سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری سنت پر لازم پکڑنا ہے، میری سنت کو لازم پکڑنا ہے. میرے صحابہ، اور سب سے پہلے صحابہ کی فہرست میں خلفاء راشدین، ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، یاد کریں کہ لازم پکڑنا کس کو ہے؟ سنت کو اور سنت پر چلنے والے صحابہ کرام کو. یہی سنت کے پر چلنے والے ہیں نا. سنت پر چلنے والا سب سے پہلا طبقہ کون ہے؟ صحابہ کرام کا ہے، تو انہی کو لازم پکڑنا ہے. اس سے نکل جانے والے جن کو مخالفین کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جانا اور لازم پکڑنا جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی صاف ہے، آپ کہہ رہے ہیں علیکم، لازم پکڑو میری سنت کو اور لازم پکڑو میرے خلفاء کی سنت کو. تو ہمیں لازم پکڑنے کے لیے تو نبی کی سنت اور خلفاء کی سنت کو کہا جا رہا ہے، یعنی صحابہ کو. تو ہم اس سے باہر نکل کر کے کسی اور دھڑے کے ساتھ کیسے شامل ہو سکتے ہیں جو مخالف ہیں صحابہ کرام کے، جو صحابہ کرام کے مخالف ہیں. اچھا، اور نجات یافتہ جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو بالکل اسی طریقے پر قائم رہیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ قائم ہیں. پھر جوڑا نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ لازم کس کو پکڑنا ہے؟ مجھ کو، میری سنت کو، میرے راستے کو اور میرے صحابہ کے راستے کو لازم پکڑنا ہے. تو اب جو اس پر نہیں ہے مخالف ہیں، تو کسی مخالف کے ساتھ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ مخالف کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اور کیا فرمایا آخر میں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان نجات کا خواہاں ہو اور راستہ دوسرا اختیار کرے؟ ایسا ممکن ہے کہ انسان چاہتا ہو کہ نجات مل جائے اور نجات کی راہ پر نہ چلے، ایسی راہ پر چلے جہاں انسان نجات نہیں پائے گا بلکہ ہلاک ہو جائے، اپنی ایمان، عقیدے، عمل کا، سلوک کا سودا کر بیٹھے گا یا خطرے میں ڈال دے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ترجو النجات ولم تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبس. ایک تعبیر ہے اور عربی شاعر نے کہا ہے، اس لیے اسی کو یہاں پر اس نقطے پر کہ آدمی چاہتا ہے نجات پائے تو اسے نجات کے راستے پر چلنا چاہیے. نجات کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا تو نجات کیسے پائے؟ تو کہتے ہیں اس شعر کا ترجمہ کہ تم نجات کی امید کرتے ہو مگر اس کی راہوں پر نہیں چلتے.
تم نجات کی امید کرتے ہو لیکن اس کی راہوں پر نہیں چلتے. ولم تسلک مسالکہا, نجات کی راہوں پر نہیں چلتے. ان السفینۃ لا تجری علی الیبس, یقیناً کشتی خشکیوں میں نہیں چلتی. تو کشتی چلنے پار کرنے کے لیے تو اس کو پانی چاہیے. خشکی پر چلنا چاہو گے, خشکی پر اگر کشتی چلانا چاہو گے تو کیسے چلے گی؟ تو جیسے کشتی خشکی پر نہیں چل سکتی, ایسے تم نجات کی راہوں پر چلے بغیر نہیں پا سکتے. یہ اس کا خلاصہ ہے. خیر, یہ تو ہو گیا اس کا جواب, اور اس کے اندر ایک دو حاشیے ہیں بڑے اہم اور قیمتی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ حاشیے بعد میں پڑھے جائیں. اس کے بعد والے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اہم حاشیہ ہے اور اسی سے متعلق ہے کہ دیگر فرقوں کے بیچ میں سلفیت کو شامل کرنا یہ تو ظلم ہے, زیادتی ہے. شیخ صالح فوزان نے جیسا کہ اس مسئلے کو سمجھایا احادیث کی روشنی میں, دلائل کی روشنی میں, کہ یہ تو اصل ہے, اسے فرقوں کی فہرست میں کہاں شامل کر دیتے ہو, ان احزاب اور پارٹیوں اور دھڑوں کی فہرست میں کہاں شامل کر دیتے ہو. ایسا کرنا ظلم ہے, ایسا کرنا ناانصافی ہے, کیونکہ سلفیت, اہل حدیثیت یہ تو اصل دین اسلام ہے. اہل حدیث, سلفی یعنی اسلام خالص جو قرآن میں اترا ہے, نبی کی سنت میں اترا ہے اور نبی کے صحابہ نے اسے برتا ہے, اس کا نام سلفیت, اسی کا نام اہل حدیثیت. تو اسے تم آج کی فرقوں میں کہاں شامل کر دیتے ہو. اور ہر فرقہ آپ دیکھ لیں کسی رخ پر چل رہا, کسی کیا صوفیت ہے, کسی کیا رافضیت ہے, کسی کیا عقل پرستی ہے, کسی کیا خارجیت ہے, کسی کیا شخصیت پرستی ہے, کسی کی اندھی تقلید ہے, تقلید شخصی ہے, تقلید جامد ہے. سنتوں کو چھوڑ کر اماموں کی اور بڑوں کی تقلید کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے. تو آپ کہیں بھی آپ وہ راستہ جہاں جو صحابہ کا راستہ صحیح معنوں میں ہے, جب آپ اس کو صحیح معنوں میں کسی جگہ نہیں پاتے ہیں تو بھلا ان لوگوں کی فہرست میں صحابہ کے راستے کو کیسے شامل کر دیتے ہیں. یہ زیادتی ہے کہ حق کو بہت سارے فرقوں کے بیچ میں ضم کر کے اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی جائے, اور دوسری طرف حق کی والی جماعت ہمیشہ قائم رہے گی. پھر اس کے بعد اس کا آئینہ دار کون ہے, اس کا نمونہ کون ہے, وہ کون سی جماعت ہے, کہاں ہے, اس کی نشاندہی کرنی پڑے گی. تو ہر فرقہ اپنا نام لے گا کہ ہم ہی ہیں طائفہ ناجیہ, ہر فرقہ نام لے گا ہم ہی ہے طائفہ منصورہ, ہر فرقہ نام لے گا کہ ہم ہی ہمیشہ باقی رہیں گے. تو اس طرح سے یہ دعوے داریاں ہیں جو بغیر دلیلوں کے معتبر نہیں ہوتی. دعوے جب تک ان پر شہود نہ قائم کیے جائے, بینات نہ قائم کر دیے جائیں, تب تک دلیلوں کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس سوال کے جواب میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے کہی ہیں. بقیہ شیخ جمال بن فرحان رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ اہم باتیں حاشیے میں, اور ایسے ہی میں سمجھتا ہوں اس میں علامہ عبدالحمید بن عبد الجبار الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اہل حدیث کے سر خیل ہیں, اور ان کی منہجی غیرت اور حمیت ساری دنیا جانتی ہے, ان کا بھی ایک اقتباس اس کے حاشیے میں نوٹ کیا گیا ہے. اس سے بھی اس نقطے پر, جس نقطے پر یہ سوال اور اس کا جواب ہے, بہت اچھی روشنی پڑے گی اور حقیقت کو سمجھنے میں, قریب سے سمجھنے میں مدد ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو منہج کے اور اصول کے ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں, بہت ساری شبہات ہیں اور بہت ساری پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا کی جاتی رہتی ہیں, ان تمام چیزوں سے نئے ہمارے عزیزوں کو, نوجوانوں کو خاص طور پر سبھی لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.